صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْتَكُن مِّنكُمْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ناظرین، اللہ کی بے شمار حمد و ستائش کے ساتھ ساتھ محمد اور آل محمد پر بے شمار درود و سلام کے ساتھ وجہ خلقت انسان کے موضوع پر آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر گزار ہوئے ہیں. لہذا کائنات عالم کا پروردگار اپنی طیب و طاہر اور مطہر و مقدس معجز نما کتاب قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی 104 نمبر کی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے واسطے بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ صرف نماز پڑھ لینے سے ہی فلاح و بہبود کے راستے مرتب نہیں ہوتے، صرف روزہ رکھ لینے سے ہی نجات یافتہ انسان نہیں ہوتا. اللہ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں امر بالمعروف بھی ضروری ہے اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. تب جا کے اللہ آخر میں فرما رہا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یقیناً فلاح و بہبود پانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی لائف میں پوری زندگی اچھے عقیدے کے مطابق، اصول دین کے مطابق اور فروعات پر برابر سے عمل کر کے اس منزل تک پہنچتے ہیں جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. ہم لاکھ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں اور ہم لاکھ اپنے مومن اور متقی کہلوائیں، لیکن زندگی میں نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ و خمس کے ساتھ ساتھ جہاں زندگی میں تولا اور تبرہ بھی ضروری ہے، وہیں ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں امر بالمعروف بھی ضروری ہے اور نہی عن المنکر بھی ضروری ہے. اور شاید اسی لیے حضور سرور کائنات نے ایک بہت خوبصورت اور بیوٹیفل سی ایک مثال پیش کی ہے، اور وہ مثال ناظرین اس عنوان پر ہے کہ حضور کہتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، معاشرے کے افراد کو ایک کشتی پر سوار مسافروں جیسی مثال دی ہے کہ جیسے کشتی پر سوار لوگ ہوتے ہیں، اور اگر ان لوگوں میں سے ایک کشتی میں سے اٹھ کے، سیٹ پر سے اٹھ کے کشتی میں اگر سوراخ کرنے لگے تو اس سوراخ کا اثر صرف اسی پر نہیں پڑے گا، بلکہ کشتی میں جتنے بھی پیپلس ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی سفر کرنے والے ہیں، جتنے بھی مسافرین ہیں، ان پر کشتی میں داخل ہونے والے پانی کا اثر سب پر ہوگا. اگر کوئی سوراخ کر دے کشتی میں تو صرف وہی نہیں ڈوبے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کشتی اگر ڈوبے گی تو وہ بھی ڈوبے گا، اور جتنے بھی مسافرین ہیں وہ سب کے سب ڈوب جائیں گے. اسی لیے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ معاشرے میں اگر کوئی گناہ گار ہے تو صرف کسی ایک پر ہی ضروری نہیں ہے کہ اس کو گناہوں سے بچائے، بلکہ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ گناہوں سے اس کو بچائے، اور ہر ایک شخص یہ بھی واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اسے دعوت دے. ناظرین، یہی سبب ہے کہ جناب شعیب پیغمبر کی 1,00,000 قوم تھی، اور 1,00,000 قوم میں سے 50,000 نیک اور متقی اور پرہیزگار تھے، اور 40,000 ان میں گناہ گار تھے. اور جب فیصلے کا معاملہ آیا تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے میرے پیغمبر شعیب، ہم نے آپ کی 1,00,000 قوم میں سے 50,000 کو بھی جہنم
ڈکلیئر کر دیا ہے اور 40,000 کے لیے بھی جہنم ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب جناب شعیب پیغمبر نے اللہ سے ریکویسٹ کی، گزارش کی، مناجات کی کہ پروردگار یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ جو گنہگار تھے ان کو جہنم میں جانا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو سجدہ گزار ہیں، جو تلاوت کرنے والے ہیں قرآن کی، جو ہدایت یافتہ ہیں، جو دیندار ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کو جہنم تو کیوں بھیج رہا ہے؟ بس یہیں پہ مومن ناظرین معاملہ سامنے آ گیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کتنا مسٹ ہے، کتنا ضروری ہے، کتنا لازم ہے، کتنا واجب ہے۔ ہم سب کی زندگی میں کوئی ایک انسان نہیں ہے کہ اسی کی زندگی سے مخصوص ہو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، سب پر واجب ہے، ضروری ہے کہ کوئی گڑھے میں مثلا گر رہا ہے اس کو نکالنا، یا کوئی برائی میں پھنس رہا ہے اس کو برائی سے نیکی کے منزل پہ لانا، یا کوئی مثلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو نماز کی دعوت دینا، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پر ضروری اور لازم ہے۔ تو اللہ نے کیا آواز دی کہ جو گنہگار تھے، جو نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں نے سوچا تک نہیں، ایک لمحے کے لیے فکر نہیں کی کہ جو 40,000 گنہگار ہیں کہ ان کے اوپر بھی دین واجب ہے یا نہیں واجب ہے، شریعت واجب ہے یا نہیں واجب ہے، تقوی پرہیزگاری واجب ہے یا نہیں واجب، وہ گناہوں میں زندگی گزارتے رہے اور یہ نماز اور روزے کرتے رہے، ان کو فکر ہی نہیں ہوئی انسانیت کے روح سے، برادری کے روح سے، مذہب کے روح سے، ان کو ذرا برا احساس تک نہیں ہوا کہ جیسے ہم اجالے میں ہیں، لائٹ میں ہیں، نور میں ہیں، اللہ کے کرم میں، اللہ کی مہربانی میں ہے، اللہ کی ابدیت میں، اللہ کے دین میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو بھی اللہ کے دین میں زندگی گزارنا چاہیے، اللہ کے خیر و خیرات میں زندگی گزارنا چاہیے، تقوی اور پرہیزگاری میں زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں، کہ اگر وہ گناہ کرتے رہے تو آخر میں انہیں دوزخ جانا ہے۔ ارے اتنا احساس انسان کے اندر نہیں ہے، تو اب بتائیے کیا سوچا جائے اے شعیب پیغمبر؟ اسی لیے میں نے اپنے اوپر یہ ذمہ لے لیا ہے کہ اگر نیکوکار 50,000، اگر گنہگار 40,000 دوزخ میں جائیں گے تو یہ اس لیے دوزخ میں جائیں گے کہ انہوں نے اپنا بھلا تو سوچا مگر اپنے غیر کا بھلا نہ سوچا، اپنے بندے مومن کا بھلا نہ سوچا۔ اور انسان وہی انسان ہے جو اپنا بھی بھلا سوچے اور دوسروں کا بھی بھلا سوچے، کہ جس دین پسندیدہ کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ دین ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں درس دیتا ہے اس بات کا کہ اخوت تمہارے اندر پائی جانا چاہیے، بھائی چارگی تمہارے اندر پائی جانا چاہیے۔ اگر تم سکون سے جینا چاہتے ہو تو تمہارے اندر بھی یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمارا برادر دینی جو دوسرا ہے وہ بھی سکون سے زندگی گزارے۔ اور یہی سبب ہے کہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں وصیتوں کے جب معاملات پیش کیے تو ان وصیتوں میں ایک وصیت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے یہ بھی کی، اور خاص الخاص وصیت یہ تھی کہ اے میرے بیٹا حسن، جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے سے غیر کے لیے پسند کرتے ہو۔ دنیا ظاہر اور دنیا بشریت کا ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک نامی سے یاد کیے جائیں، بدنامی سے ہم یاد نہ کیے جائیں۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نام و نمود بڑھے، ہماری شہرت بڑھے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے، ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے پہچانا جائے، ہمیں مومن ہونے کی حیثیت سے جانا جائے۔ تو ہر انسان جب خواہش ہے تو پھر ضروری یہ بھی ہے کہ جو انسان عزت چاہتا ہے وہ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دے، جو انسان اچھا بننا چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اچھا بنانے کی کوشش کرے، جو انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمیں متقی کہا جائے تو دوسروں کے اندر بھی وہ صفت داخل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہی حقیقت میں اصل زندگی ہے اور یہی عقبہ میں سعادت مندی والی سے یعنی زندگی ہے، یعنی یہاں کے لیے بھی فلاح ہے اور وہاں کے لیے فلاح ہے۔ تو دوستو ناظرین، مسلسل آپ
اس موقع پر یہ چیزیں سماعت فرما رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ داخل ہو گئے ہیں تو ہمیں پرسنل طور پر ان گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، آئندہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم اگر پاک و پاکیزہ ہو گئے ہیں تو ہمارے اوپر بھی یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ ہمارا کوئی برادر دینی اگر اس مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کو اس مصیبت سے نکال کر ہمیں وادی نور میں لے کے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی خاصیت یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ظلمتوں سے نکال کر ہدایت کے اجالے میں لے کے آتا ہے۔ ناظرین، مسلسل آپ جیسا کہ سماعت فرما رہے ہیں کہ ہمیں معاشرے کی فلاح و بہبود کے سلسلے میں ضرور سوچتے رہنا چاہیے۔ جیسا کہ جملہ میں المختصر آپ کی خدمت عرض کر دوں، بشر حافی ایک بہت نامور مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زمانے کا ایک کردار ہے۔ پہلے گناہ کرتا تھا، لیکن جب مولا نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ اس کے سامنے پیش کیا تو آخرت کا سارا چیپٹر اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ آخر میں ننگے پیر تھا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروں پہ اس نے معافی مانگی، اور معافی مانگ کے اور یہ بھی مصمم ارادہ کر لیا آئندہ کبھی گناہ نہ کریں گے، جو بھی کریں گے نیک کام کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے، برائیوں سے بچانے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے۔ آخر نتیجہ کیا نکلا کہ ایک صاحب نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر آسمان ہے، اور اسی پیریڈ میں یہ بشر حافی کا انتقال ہو گیا، تو اس نے سوچا چلو، اور خواب کی تعبیر میں بھی بہت زیادہ مشہور تھے، تو یہ جب وہاں پہنچے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے تو پتہ چلا بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس راستے سے گزرتے تھے بشر حافی جانور تک احترام کرتے تھے، صرف اسی لیے کہ انہوں نے پاک زندگی گزاری، تقوی اور طہارت کی زندگی گزاری۔ تو ناظرین، ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی پاک زندگی خود بھی گزاریں اور دوسرے کو بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے پاک زندگی گزارنے کی دعوت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔